میری بھابھی اپنے ساتھ بہت سامان لائی، پر وہ میری ماں کی پسند نہیں تھی۔ امی نے ان کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور ان کا سامان میری بڑی بہن کو دے کر رخصت کر دیا۔ کچھ دن بعد بھابھی تہہ خانے سے غائب ہو گئی۔ سب نے سوچا کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، پر 15 سال بعد میری اس بہن کو بھی اچانک طلاق ہو گئی، اور میرے بھائی کی دوسری بیوی کو بھی، کیونکہ میری پہلی بھابھی نے کچھ ایسا۔ میرا ایک بھائی تھا اور میری ماں ہمیشہ سے اس کی شادی کے خواب سجایا کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹی لے کے آؤں گی، جو کہ ایک لوتی بیٹی ہے، اور میرا بھائی بہت امیر ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ میرے ماموں بہت زیادہ امیر تھے، اسی لیے وہ اپنا سب کچھ اپنی بیٹی کے نام ہی کرنے والے تھے، اسی لیے امی کی ان کی دولت پر نظر تھی۔ میری امی ایک لالچی عورت تھی۔ ہم لوگ 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور پیسے بھی کماتا تھا۔ اس نے بہت ہی کم عمر سے پیسے کمانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہا تھا اور گھر بھی چلا رہا تھا۔ جب بھائی نے کہا کہ میں نے تو کسی سے شادی کا وعدہ کر لیا تو اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، تو گھر میں بوال مچ گیا۔ لڑکی کو دیکھا تو لڑکی بہت ہی پیاری تھی، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اکیلی تھی اور رہتی بھی کسی ہاسٹل میں تھی۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بہت ہی شریف اور اچھی لڑکی ہے، اور وہ اسی جگہ کام کیا کرتی تھی جہاں پر بھائی کام کیا کرتے تھے، اور اس نے اپنے ہی پیسوں سے اپنا بہت سا جہیز بھی بنایا تھا۔ لیکن میری ماں کو یہاں جہیز سے زیادہ گھر اور بنگلے اور گاڑی کی فکر تھی، جو وہ دوسری لڑکی کے ساتھ لانا چاہتی تھیں۔ امی نے شور تو بہت ڈالا، لیکن بھائی بھی ضد کر کے بیٹھ گیا۔ ساری زندگی بھائی نے امی کی بات مانی تھی، لیکن اس معاملے پر اس نے بغاوت کر دی، اور ہم بھی حیران رہ گئے کہ ہمارا بھائی کس قسم کی باتیں کرنے لگا ہے۔ خیر، شادی ہو گئی اور میری بھابھی اپنے ساتھ بہت سارا سامان لائیں۔ محلے والوں نے کہا کہ بہت ہی پیارا سامان ہے۔ جب لڑکی کا سامان اس کے ماں باپ بناتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہی بناتے ہیں، لیکن اگر لڑکی کو سامان بنانے کی اجازت دے دی جائے تو اس کی اور ہی بات ہوتی ہے۔ بھابھی نے ہر چیز بہت پیار سے، بہت محنت سے بنائی تھی اور بہتر سے بہترین لی تھی۔ بھابھی کہتی تھیں کہ میرے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا جہیز بہت اچھا بناؤں گی، تاکہ جو بھی مجھ سے شادی کرے وہ جہیز دیکھ کر ہی مجھ سے شادی کر لے، کیونکہ آج کل تو لڑکیاں سامان کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی دیں گے، لڑکی کا رشتہ لے لو، سامان دیں گے، لڑکی کا رشتہ لے لو، بنگلہ ملے گا، لڑکی کا رشتہ لے لو، کیونکہ آج کل تو یہی ہوتا ہے۔ پر میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے تمہارا بھائی مل گیا۔ میری بھابھی بہت ہی منجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ان کی باتیں بھی بہت عقل مندانہ تھیں، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن امی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میرا بھائی کام کے سلسلے میں شادی کے 1 ہفتے کے بعد شہر سے باہر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ 3-4 راتوں کے بعد میں آ جاؤں گا، میری بیوی کا خیال رکھنا۔ لیکن میری امی نے اس کا خیال کیا رکھنا تھا، میری امی نے اسے زبردستی ہمارے گھر کے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے رات کا وقت تھا جب بھابھی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ میری امی اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کی طرف لے کر جا رہی تھیں۔ یہ تہہ خانہ ہمارے گھر میں بنا ہوا تھا، کیونکہ یہ ہمارے دادا پر دادا کا پرانا گھر تھا، اور اس میں صرف سامان رکھا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، اس میں اگر آپ سیدھے کھڑے ہوتے تو آپ کا سر چھت سے لگتا تھا۔ اس کو تہہ خانہ کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، یہ تو شاید کوئی چھوٹا سا سٹور تھا جو نیچے بیسمنٹ میں بنا ہوا تھا۔ میری ماں نے میری بھابھی کو وہاں قید کر دیا اور ہم دونوں بہنوں کو چپ کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو کہ ہم ساری زندگی اس 2 کمروں کے گھر میں پڑے رہیں؟ اب تو اس کی دیواریں بھی ٹوٹنے لگی ہیں۔ 2 کمرے ہیں، مشکل سے 1 کمرہ تمہارے بھائی اپنی بیوی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرے کمرے میں ہم گرمی سردی کیسے گزاریں گے؟ تم نے یہ نہیں سوچا؟ تم لوگوں کی زندگی میں سنوارنا چاہتی ہوں اور تم مجھے ہی باتیں بنا رہی ہو۔ ماں نے ہمیں چپ کروا دیا اور بھابھی کو تہہ خانے میں بند کر دیا، لیکن جب بھائی آیا تو اس نے آ کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنا چاہا۔ امی نے پہلے سے ہی شور ڈال دیا اور کہا کہ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں بھاگ گئی ہے۔ امی نے نقلی خط بھی دکھایا اور محلے کی 2-4 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہمیں بھی ڈرا دھمکا کر کہا گواہی دو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے رات کے ٹائم بھابھی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ تھا جس پر مجھے بہت زیادہ شرمندگی تھی، لیکن ماں کا ساتھ نہ دیتے تو کیا کرتے۔ بھائی بہت زیادہ دکھی ہو گیا، بھابھی کو تلاش کرنے لگا،
بھابھی گھر میں ہی تھی لیکن بھائی ان کو تلاش کرتے ہوئے مارا مارا پھر رہا تھا۔ میری ماں بھابھی کو کھانا دے دیا کرتی تھی اور وہاں پر ان کو باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ جب یقین آ گیا کہ میری بھابھی اب نہیں آئیں گی تو میری ماں نے ان کا سارا سامان میری بڑی بہن کو دے کر اسے رخصت کر دیا اور بھائی سے طلاق بھی لکھوا لی۔ بہن کا پہلے سے ہی نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی کرنا باقی تھی۔ جو سامان میری بھابھی نے بڑے پیار سے اپنے لیے بنایا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ سامان کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ میرا بھائی اب دکھ میں رہنے لگا اور پھر سے کام کے سلسلے میں کہیں چلا گیا۔ لیکن اس دن گھر میں ایک اور عجیب بات ہوئی کہ جب میری ماں نے تہہ خانہ کھولا تو وہاں پر میری بھابھی موجود نہیں تھیں۔ ان کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میری ماں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا، مصیبت خود ہی چلی گئی، کیونکہ میری ماں نے میرے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا تھا۔ لیکن اگر میری بھابھی میرے بھائی تک پہنچ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میری ماں نے میرے بھائی کو یہ کہا کہ تم نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لی نا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، اب تم اپنی ماں کی مرضی مان لو۔ میرے بھائی نے کہا کہ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ بری طرح ہار چکا تھا۔ وہ بھابھی سے بہت پیار کرتا تھا اور بھابھی کے دھوکے کے بعد بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن راتوں میں نے اپنے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی نے اپنی بھانجی سے میرے بھائی کی شادی کروا دی اور ہم لوگ ایک بڑے سے گھر میں رہنے کے لیے آ گئے جو جہیز میں ملا تھا۔ اچانک سے ہی 1 سال کے اندر ہماری زندگی بدل گئی تھی۔ واقعی ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں رہیں گے۔ ہمارا پرانا گھر بھی ہم نے بیچ دیا تھا۔ بھائی نے کاروبار بھی اچھا شروع کر دیا تھا اور یہ والی بھابھی شکل و صورت کی اچھی نہیں تھی، اخلاق کی بھی نہیں، لیکن تھی بہت امیر۔ یہ ہماری کازن تھی، اس کو اپنی شکل اور دولت پر بڑا ہی غرور تھا۔ اس کے پاس چیزیں ہوتی تھیں، کپڑے ہوتے تھے، اور یہ ہمیشہ یہی کہتی کہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، تم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہماری بھابھی بن گئی تھی تو کیا کر سکتے تھے؟ ہماری بھابھی بھائی تک نہیں پہنچی، کہاں گئی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ کہیں وہ رات کے ٹائم نکلی اور کسی گاڑی کے ساتھ ان کا حادثہ تو نہیں ہو گیا، یا کہیں انہوں نے خودکشی تو نہیں کر لی۔ میری ماں نے کہا کہ بھاگ گئی ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، جو اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میری ماں کہتی تھی کہ بیٹی کو بھی خیر سے رخصت کر دیا ڈھیر سارے سامان کے ساتھ، اور بیٹا بھی بڑے گھر کا داماد بن گیا، گھر بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، اس کا کاروبار بھی اچھا جا رہا ہے، بھائی بھی میرا غلام ہو گیا ہے، اب تم رہ گئی ہو، تمہاری شادی کروں گی، تمہارے لیے تو اچھا رشتہ آئے گا۔ جب وہ ہمارا اتنا بڑا گھر دیکھیں گے تو وہ تو گرویدہ ہو جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی اچھا انسان ہی اتنے بڑے گھر میں رشتہ لینے کے لیے آئے گا۔ جبکہ مجھے تو شادی سے ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمیں بھابھی کی بد دعا لگے گی، ہم نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ وہ اکیلی تھیں، ان کے ماں باپ بھی نہیں تھے، یتیم تھیں، ہم نے ان کی محنت سے بنایا ہوا سامان بھی کھا لیا، ان کے خلاف جھوٹی گواہی دی اور ان پر تہمت بھی لگائی۔ کہتے ہیں کہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے بہت عذاب ہے، جس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ لیکن وہ بھی جانے کہاں گئیں، ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، یہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ وقت گزرنے لگا، میرے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا۔ میں بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے جیسے میری بڑی بہن کی زبردستی شادی کروائی تھی، میری بھائی کی شادی برباد کر کے دوسری دوبارہ شادی کروائی تھی، تو میرے ساتھ بھی وہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل سکتی تھیں۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا کہ میری مرضی کے بغیر رشتہ پکا کر دیا، اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ عزت کا سوال ہے، ہم سب کی عزت تم نے رکھنی ہے۔ میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ عزت کی ٹوکری میرے سر پر رکھ دی اور میں شادی کرنے کے لیے ہاں کر بیٹھی۔ رشتہ تو اچھا تھا، لوگ بھی اچھے لگ رہے تھے، ہمارے جاننے والے بھی نہیں تھے، دور دراز کے شاید کوئی رشتہ دار تھے، لیکن وہ رشتہ داری بھی محلے داری کی طرح ہی تھی، کیونکہ ہم کبھی ان کے محلے دار رہ چکے تھے۔ میری شادی ہو گئی، میرا شوہر اچھا تھا، لیکن میرا دل بہت پریشان رہتا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہتا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں ڈر کر بھاگ جاتی ہو؟ میں نے اسے کہا کچھ بھی نہیں، میرے دل میں ہمیشہ سے ایک ڈر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ دنیا مقافات عمل ہے، یہاں جو کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے، خواب بھی مجھے برے آتے تھے۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو میری ماں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اس نے کون سا اچھا کیا، ہمارے سیدھے سادے بیٹے کو ورغلا لیا تھا، اکیلی رہتی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہوگی،
आगे पीछे तो कोई था नहीं। बदकिरदार लड़की है जो उसने लड़के को फंसा लिया, फिर उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गई। अपना सामान बना रही थी, कैसे बनाती इतना सामान? ये भी तो किसी के चाहने वालों ने उसे दिया होगा, किसी से फ्रिज पकड़ा होगा, किसी से मशीन पकड़ ली होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होगी। मैंने अम्मी की बातें सुनी तो कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा कि एक तो आपने उसके साथ इतना बुरा किया, अब कम से कम उस पर इल्जामात तो ना लगाएं। लेकिन मेरी अम्मी को किसी बात का डर नहीं था। उन्हें अपने ऊपर इसी बात का गुरूर था कि मेरे शौहर के ना होते हुए भी मैंने अपने तीनों बच्चों की शादी अमीर खानदानों में की, बेटियों को सामान भी दिया और अब मैं सुरखरू हो गई हूँ। वो मेरे भाई के साथ ही रहती थीं। मेरे मामू भी इस दुनिया से जा चुके थे और घर मेरे भाई के नाम हो चुका था। इस बात को 16-17 साल गुजर गए, लेकिन आज भी मुझे अपनी भाभी की याद आती है। उनकी मासूम आंखें जिस तरह मुझे बता रही थी कि मैंने बहुत प्यार से अपना सामान बनाया है और मैं इस घर को अपना घर समझकर सारी जिंदगी यहाँ गुजारना चाहती हूँ। कभी कभी मुझे भी याद आ जाती थी। मैं खुद 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी थी और मेरे भाई के यहाँ फिलहाल कोई भी औलाद नहीं हुई थी। मेरी माँ को पोता पोती देखना नसीब नहीं हुआ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। मेरी बहन के यहाँ भी औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलादें दी थीं और मेरे बच्चों को सारे प्यार करते थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद उन दोनों के यहाँ इसलिए औलाद नहीं है कि उनको सज़ा मिली है, लेकिन फिर सज़ा तो मुझे भी मिलनी चाहिए थी। एक रात मैं अपनी अम्मी के पास बैठी थी और हम अपनी बातों में लगे थे। आज मैं अपने घर रहने के लिए आई थी, अम्मी को बच्चों के साथ मिलाने के लिए, अपने बच्चों को भी साथ लाई थी। घर में रौनक लगी हुई थी। मेरी माँ कह रही थी कि आज अगर टाइम से मेरे बच्चे और मेरे बेटे और बेटी के यहाँ भी औलाद हो जाती तो 10-12 साल की होती, जवान जहान होती। आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। अब तो ये लोग इलाज भी करवाते हैं, कहते हैं कि 10-15 साल गुजर गए, आधी ज़िंदगी तो गुजर गई, आधी रह गई है, वो भी गुजर जाएगी। भाई बहुत हंसी खुशी रहने वाला इंसान था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही रिवायती हो गया था। उसे किसी बात की परवाह नहीं होती थी। वो पैसे कमाता, अपना फ़र्ज पूरा करता, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसे औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। हम माँ बेटी बैठे थे। मैंने अपनी अम्मी के पाँव दबाए कि अचानक दरवाजे पर बहुत बुरी तरह दस्तक हुई, जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। पहले ही इंसान समझ आता है कि दस्तक देने वाला या तो बहुत जल्दी में है या फिर कोई मसला है। हमने कहा कि अल्लाह खैर, क्या हो गया? दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी और बुरी तरह रो रही थी। रोते रोते मेरी माँ के गले लग गई। हमने उससे पूछा कि बताओ तो सही, हुआ क्या है? रात के इस वक्त कहाँ से आई हो? अकेली कैसे आ गई? साथ में कोई क्यों नहीं आया? लेकिन वो रोती जा रही थी, बता नहीं रही थी। फिर उसने ज़बान खोली तो हम दोनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मुझे अकरम ने तलाक दे दी है। वो कहता है तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ बात किया करती थी। हमें उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रही थी, लेकिन वो बुरी तरह रो रही थी। रोते रोते वो बेहोश हो गई। बात बताने के लिए भाई के कमरे की तरफ भागी कि वही आकर मदद करें और हॉस्पिटल ले जाएं। गाड़ी वगैरह निकालें। दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि कमरे का दरवाजा खुल गया और मेरी भाभी रोते रोते जमीन पर बैठ गई। मैंने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हें बाजी की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा भाई घर से निकला और पिछले दरवाजे से बाहर ही चला गया। मेरी माँ मेरी बहन को होश में लाने में कामयाब हो गई। उसके मुंह पर छींटे मारने लगी तो उसे होश आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे भाई ने मुझे तलाक दे दी है। 2 औरतों को तलाक हो गई और वो भी एक ही दिन, एक ही वक्त में। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में क़यामत आ गई है। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया। भाई का पता किया, वो घर पे नहीं था। उसका फ़ोन भी घर रह गया था और वो पता नहीं कहाँ निकल गया था। थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन बजा तो मेरे शौहर का नंबर था। मेरा शौहर कभी भी इस टाइम कॉल नहीं करता था, क्योंकि वो देर से आता तो आते ही सो जाता था और अभी तो सुबह होने वाली थी। मैं तो डर गई कि पता नहीं मेरे साथ तो नहीं कुछ होने वाला है। मेरी माँ भी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने फ़ोन कान से लगाया तो मेरे शौहर का ही नंबर था। मैंने कहा कि जी क्या हुआ? तो कहने लगी कि मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहाँ रख कर गई हो? जब उन्होंने ये बात की तो मेरे दिल को ऐसे सुकून मिला कि जैसे मैं मौत के मुंह से बाहर निकल आई हूँ। मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, क्योंकि अभी हम किसी को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि हो क्या रहा था। मेरी भाभी को भी बिठाया और बहन को भी, और दोनों से पूछा तो दोनों ने कमोबेश एक ही जैसी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम लोग समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बातें किया करते थे। हमने एक लड़के को भाई बनाया हुआ था, लेकिन वो तो बहुत छोटा सा था। और फिर उसने हमारी तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीर लगाकर कुछ मायूब सी तस्वीरें बनाकर मेरे भाई को दिखा दी।
بھابھی نے یہ کہانی سنائی تو بہن نے بھی یہی کہانی سنا دی، اور پھر تو ہم لوگ مزید حیران رہ گئے جب دونوں نے ایک ہی لڑکے کی آئی ڈی ہم دونوں کو دکھائی۔ وہ لڑکا دیکھنے میں جانا پہچانا لگ رہا تھا، جیسے اس کو کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہے۔ خیر میرے بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی تھی اور میری بہن کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ ہم لوگ صبح تک ایسے ہی بیٹھے رہے، رات ایسے گزاری کہ جیسے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ بھائی بھی گھر نہیں آیا، بھائی کو یہ بات نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ کام ہو چکا تھا۔ میرے بھابھی اور بہن نے بھی غلطی کی تھی، جب وہ دونوں شادی شدہ تھیں تو ان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ ہر بار ایک ہی کہانی سنا رہی تھی، کہنے لگی کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم نے تو اسے اپنا بیٹا بنایا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسا کرے گا۔ تصویر بھی اس نے خود مانگی تھی، پتہ نہیں کس بات کی دشمنی نکالی ہے۔ جب میری بھابھی نے کہا کہ پتہ نہیں کس بات کی دشمنی نکالی ہے تو جانے کیوں میرے دل کو دھڑکا سا لگ گیا، اور میری ماں نے بھی مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرا گھر بھی برباد ہونے والا تھا کہ دشمنی تو صرف ایک ہی انسان سے ہو سکتی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو میری ساس نے کہا کہ تم سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے، اسے میں نے بیٹھک میں بٹھایا ہے، پہلے اسے جا کے مل لو، ہم تمہیں کال کرنے لگے تھے لیکن شکر ہے تم خود ہی آ گئی۔ جب بیٹھک میں داخل ہوئی تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھی جس کے ساتھ میرے بھائی نے شادی کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم کیسی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے… اس نے کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ کروایا ہے، بدلہ لیا ہے ان دونوں سے، ان دونوں کا دکھ جب تمہاری ماں کو ملے گا تو تمہاری ماں بھی تڑپے گی، لیکن تمہیں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ تمہاری آنکھ میں نے اچھائی دیکھی تھی، تمہارا گھر برباد نہیں کروں گی، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ سب کیسے کر لیا اور تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ جب تہہ خانے سے نکلی تو سڑک کی طرف بھاگ گئی تھی کیونکہ گھر میں نہیں آ سکتی تھی، تم لوگ پھر مجھے پکڑ لیتے اور سڑک پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایک بہت امیر انسان کے ساتھ 6 مہینے تک میں کوما میں پڑی رہی۔ مجھے جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ تمہارا بھائی دوسری شادی کر چکا ہے، اس لیے اس سے بدظن ہو گئی۔ وہ امیر آدمی تھا، بہت اچھا تھا، جو مجھے ہاسپٹل لے کر گیا اور پھر میرا سارا خرچہ بھی اٹھاتا رہا۔ یہ اسی کا بیٹا ہے، وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی ساری دولت مجھے مل چکی ہے اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری بھی۔ میں دن رات روتی تھی، اس بچے کو میں نے ماں کی طرح پالا، اس کے ساتھ رہ کر مجھے کچھ سکون ملا، نہیں تو میرا دل کتنا دکھا تھا کہ غم مجھے مار ڈالتا۔ لیکن جب اس کو میں نے اپنے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں نے اسے منع کیا لیکن یہ منع نہ ہو سکا اور اسی نے کوئی پلان بنا لیا۔ کیسے یہ ان لوگوں تک پہنچا، اس نے کیا کچھ کیا، یہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، کل ہی مجھے پتا چلا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے وہ لوگ اسی قابل تھے۔ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا وہ بھی تم لوگوں نے لوٹ لیا تھا، لیکن پھر بھی میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہو گیا کہ ایک شخص مجھے مل گیا جس نے میرا خیال کیا اور میرا ساتھ دیا، اور آج میرے دل کو سکون مل گیا کیونکہ میں نے اپنے دشمنوں سے بدلہ بھی لے لیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی بے یارو مددگار سمجھ کر اس کے ساتھ کبھی بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے اسے معافی مانگ لی اور کہا کہ تم ابھی میرے بھائی کے نکاح میں ہو تو بھابھی نے کہا کہ تمہاری ماں بہت چالاک تھی، اس نے تمہارے بھائی سے مجھے طلاق کروائی تھی، تمہارے بھائی نے باقاعدہ لکھ کے طلاق دی تھی اور وہ مجھے طلاق نامہ دینے کے لیے تہہ خانے میں آئی تھی۔ میں تمہارے بھائی کے نکاح میں نہیں ہوں، اگر ایسا ہوتا تو میں واپس اس کے پاس آ جاتی، اس کو سب کچھ بتا دیتی۔ بھابھی وہاں سے چلی گئی اور پھر دوبارہ کبھی بھی مجھے نظر نہ آئی، نہ ہی انہوں نے مجھ سے کبھی رابطہ کیا یا میرے بھائی سے۔ بھائی اور بہن کا گھر اجڑ چکا تھا اور اس کی ذمہ داری میری ماں کی تھی۔